اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بعدم ضرورت خلافها فممکنۃ عامۃ۔ یہاں سے جناب والا بسائط کے جو اقسام مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے تھے ان میں سے اخیری قسم کو مصنف پیش فرماتے ہیں۔ ماقبل میں آپ نے جانا یا تو قضیے میں جناب والا نسبت کی ضرورت کا حکم ہوگا یا پھر نسبت کے دوام کا حکم ہوگا یا نسبت کی فعلیت کا حکم ہوگا۔ ان تین احتمال کے پیش نظر کتنی قسمیں نکل کر کے آئیں تھیں؟ 7۔ پہلے احتمال کے پیش نظر 4 قسمیں نکل کے آئیں تھیں کہ جس قضیے میں نسبت کی ضرورت کا حکم ہو اس کی 4 قسمیں تھیں، اور وہ قضیہ کہ جس میں نسبت کے دوام کا حکم ہو اس کی 2 قسمیں تھیں، اور وہ قضیہ کہ جس میں نسبت کی فعلیت کا حکم ہو اس کی 1 قسم تھی۔ 7 قسمیں ہو گئیں۔ آج 8ویں قسم بسائط میں سے بیان فرماتے ہیں کہ یا تو جناب والا قضیے میں نسبت کی ضرورت کا تو نہیں بلکہ نسبت کی ضرورت کے سلب کا حکم ہوگا۔ ضرورت کے سلب کا حکم ہوگا۔ ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ضرورت کا سلب ہوگا۔ ضرورت کا، لیکن یہ سلب جانب موافق سے نہیں ہوگا بلکہ جانب مخالف سے ہوگا۔ یہ سلب جانب مخالف سے ہوگا۔ یہ سلب جانب مخالف سے ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ تو ماقبل میں آپ نے جو پڑھا وہ قضیہ تھا کہ جس میں جناب والا نسبت کی ضرورت کا حکم تھا۔ اس قضیے میں نسبت کی ضرورت کا حکم نہیں ہے بلکہ نسبت کی ضرورت کے سلب کا حکم ہے، وہ بھی سلب جناب والا جانب مخالف سے ہے۔ تو اس قضیے کا نام رکھا جاتا ہے ممکن عامہ۔ کیا رکھا جاتا ہے؟ تو ممکن عامہ وہ قضیہ کہلائے گا کہ جس میں حکم کی جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہو۔ ممکن عامہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں حکم کی جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہو۔ حکم کی جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہو۔ مثلا کوئی بھی قضیہ ہے، پہلے ہم اس کی جانب مخالف نکالیں گے پھر جا کر کے ضرورت کا سلب کریں گے ہم۔ مثلا ہم نے کہا کل نار حارۃ، ہر آگ کیا ہے؟ گرم ہے، گرم۔ ہر آگ، اس کی جانب مخالف کیا ہوگی؟ ہر آگ کا گرم نہ ہونا۔ ارے گرم ہونا جانب موافق ہوئی ہے اور گرم نہ ہونا جانب مخالف ہوئی۔ اب جانب مخالف سے ضرورت کا سلب کرنا ہے تو آپ کہیں گے ہر آگ کا گرم نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر آگ کا گرم نہ ہونا ضروری نہیں ہے، تو نتیجہ نکل کے کیا آئے گا کہ ہر آگ کا گرم ہونا ضروری ہے۔ ہر آگ کا، سمجھ گئے؟ بہت ایسے کر کے کان پکڑا گیا، ایسے نہیں، ایسے پکڑا گیا تھا۔ تو جانب مخالف سے ضرورت کا سلب کس طریقے سے ہوگا؟ پہلے ہم حکم کو دیکھیں کیا ہے، پھر حکم کی ہم اس حکم کی جانب مخالف نکالیں گے، پھر جناب والا جانب مخالف نکالنے کے بعد اب ضرورت کا سلب کر دیں گے۔ مثلا یوں کہیں گے کل نار حارۃ میں کہ ہر آگ گرم ہے، اس کی جانب مخالف ہوگی ہر آگ گرم نہیں ہے، پھر ہم ضرورت کا سلب کر دیں گے کس سے؟ ہر آگ گرم نہ ہونے سے۔ تو اب معنی نکل کے آئے گا کہ ہر آگ کا گرم نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر آگ کا گرم نہ ہونا بعدم ضرورت خلافیہ، یا پھر جناب والا قضیے کے اندر
ضرورت کے عدم کا حکم لگایا جائے گا خلافیہ اس کی جانب مخالف سے، جانب یعنی ان الحکم فیہا بسلب الضرورت، یعنی کہ وہ ایسا قضیہ ہوگا کہ جس میں ضرورت کے سلب کا حکم ہوگا، عن الجانب المخالف للحکم، حکم کی جانب مخالف سے، فممکنۃ عامۃ، تو ایسے قضیے کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ ممکنہ عامہ، ہی التی حکم فیہا بسلب الضرورت یعنی جانب المخالف، تو ممکنہ عامہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں جانب مخالف سے ضرورت کا کیا ہو؟ سلب ہو، یا ضرورت کے سلب کا حکم لگایا گیا ہو۔ جیسے کل نار حارۃ بالامکان العام، ایجاب کی مثال ہوگی، لا شیء من الحار ببارد بالامکان العام، یہ سلب کی مثال ہو گئی۔ اب کیسے بنے گی مثال؟ تو فرماتے ہیں شارح فقد حکم فی المثال الاول، تو پہلی والی مثال میں حکم لگایا گیا ہے ان سلب الحرارت، اس بات کا کہ حرارت کا سلب عن النار، آگ سے، لیس بضروری، ضروری نہیں ہے۔ وفی الثانی، اور دوسری والی مثال میں یہ حکم لگایا گیا ہے کہ ان ایجاب البرودتی، کہ جناب والا ٹھنڈک کا ایجاب، للحاری، کس کے لیے؟ للناری ہوگا یا للحاری، ہاں، لا شیء من الحار ببارد ہے نا، کہ دوسری والی مثال میں برودت کا ایجاب گرماہٹ کے لیے، لیس بضروری، جن کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ گیا بھائی دونوں مثالیں؟ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مُمْكِنَةً جُزِينِي، اس قضیے کا نام ممکنہ رکھا، کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جناب والا یہ معنی امکان پر مشتمل ہے، معنی امکان پر مشتمل ہے۔ اور عامہ کیوں رکھ دیا؟ اس لیے کہ صاحب آگے چل کے آپ پڑھیں گے ممکنہ خاصہ کو، تو ممکنہ خاصہ کے مقابل یہ کیا ہے؟ قسم عام ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامہ۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ جُزِينِي، جس کا نام ممکنہ رکھا، لِاجْتِمَالِهَا عَلَى مَعْنَى الْإِمْكَانِ، اس لیے کہ جناب والا معنی امکان پر مشتمل ہے۔ وعامہ، اور عامہ کیوں رکھا؟ لِكَوْنِهَا أَعَمَّ مِنَ الْمُمْكِنَةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي سَتَعْرِفُ مِنَ الْمُرَكَّبَاتِ، اس کے اس ممکنہ خاصہ سے عام ہونے کی وجہ سے جس کو ان قریب آپ مرکبات میں جانیں گے۔ فَهَذِهِ بَصَائِطُ، تو یہ جتنی بھی قسمیں ابھی تک تم نے قضایا موجہہ کی پڑھی، آٹھوں کی آٹھوں قسمیں، یہ کس قبیل سے ہیں؟ بصائط کے قبیل سے ہیں۔ بصائط کا مطلب کیا بتایا تھا؟ یعنی کہ صرف و صرف یا تو ایجاب پر مشتمل ہے یا صرف و صرف سلب پر مشتمل ہے۔ فَهَذِهِ بَصَائِطُ أي القضايا الثمان المذكورة بصائط، وہ آٹھ قضیے جو ذکر کیے گئے یہ آٹھوں کے آٹھوں کیا ہیں؟ بصائط ہیں۔ کیوں؟ لأن حقیقت، اس لیے کہ ان کی حقیقت اما ایجاب فقط، یا تو صرف ایجاب ہے، او سلب فقط، یا صرف و صرف سلب ہے۔ کما عرفت مفصلا، جیسا کہ آپ تفصیل سے جان چکے ہیں۔ وقد تقید العامتان والوقتیتان المطلقتان بالدوام الذاتی، فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عامتین کو، عامتین سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ مشروط عامہ اور عرفی عامہ، عامتین سے مراد مشروط عامہ اور عرفی عامہ، اور جناب والا وقتیتین کو، وقتیتین سے مراد کیا ہے؟ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، ان چاروں کو مقید کر دیا جاتا ہے کیسے جناب والا؟ کیسے؟ مطلقتین سے، کیسے؟ نہیں، لا دوام ذاتی سے، کیسے؟ لا دوام ذاتی، وقتیتین نہیں بلکہ وقتیہ مطلقہ، یعنی کہ عامتین سے مراد کا مشروط عامہ اور عرفی عامہ، ان دونوں کو مقید کر دیا جاتا ہے کیسے؟ لا دوام ذاتی سے۔ اسی طریقے سے وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، ان دونوں کو بھی مقید کر دیا جاتا ہے کیسے؟ لا دوام ذاتی سے۔ تو ان چار ناموں کو یا چار قسموں کو کائے کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے؟ لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، کائے کے ساتھ؟ تو جب جناب والا مشروط عامہ کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کریں گے تو اب وہ جناب والا کیا بن جائے گا؟ مشروطہ خاصہ ہو جائے گا وہ قضیہ۔ کیسے مقید کریں گے؟
کس کو؟ مشروط عامہ کو. کائے سے؟ لا دوام ذاتی سے. لا دوام ذاتی سے مقید ہونے کی بنیاد پر اب وہ قضیہ موجہہ مرکبہ کیا بن جائے گا؟ مشروطہ خاصہ بن جائے گا. اسی طریقے سے جب عرفیہ عامہ کو آپ لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کریں گے تو وہ اب عرفیہ عامہ نہیں رہے گا بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ عرفیہ خاصہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا صاحب؟ عرفیہ خاصہ ہو جائے گا. انہیں دو کو آج سمجھنا ہے. وقت تقید، وہ کبھی کبھی مقید کیا جاتا ہے. لما فرغ المصنف من بیان البسائط، جب مصنف علیہ الرحمہ بسائط کے بیان سے فارغ ہو گئے، شرع فی المرکبات، تو اب انہوں نے مرکبات کے بیان کو شروع فرمایا. وہی بعینھا البسائط المذکورہ، ڈرو مت گھبراؤ مت، یہ مرکبات بعین ہی وہی بسائط ہیں جو ذکر کیے گئے. کیا ہیں؟ وہی بسائط ہیں جو ذکر کیے گئے. بس فرق اتنا ہے وہاں تنے تنہ آتے یا ڈبل ہو جائیں گے. ہے کیا؟ سب وہی پڑا ہوا. لیکنما تقیید یا باللہ دوام ذاتی، لیکن جناب والا وہ مقید ہو جائیں گے لا دوام ذاتی کے ساتھ. اب لا ضرورت ذاتیہ، یا پھر لا ضرورت ذاتی کے ساتھ. عامتان سے مراد ہے مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ. وقتیتان سے مراد ہے وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ. اچھا صاحب، جب اتنا بہت سا بتا دیا تو لا دوام ذاتی سے مراد کیا وہ بھی بتا دیں. لا دوام ذاتی سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کل واحدۃ من القضایا المذکورہ، قضایا مذکورہ میں سے ہر ایک قد تقید باللا دوام ذاتی، کبھی کبھی لا دوام ذاتی سے مقید ہوتا ہے. یعنی کہ مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ اور وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، ان چاروں میں سے ہر ایک کبھی کبھی کیسے مقید ہوتا ہے؟ تو لا دوام ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں وَمَعْنَاهُ أَنَّ النِّسْبَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقَضِيَّةِ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نسبت جو قضیے میں ذکر کی گئی ہے لَيْسَتْ بِدَائِمَةٍ، دائمی نہیں ہے. تو لا دوام اس کا مطلب ہو گیا یہ دائمی نہیں ہے. ذاتی کی قید لگوگی اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما دام ذات الموضوع موجودتاً، جب تک کہ ذات موضوع کیا ہے؟ موجود ہے. جب تک کہ ذات موضوع. تو لا دوام ذاتی کا پورا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ نسبت جو قضیے میں ذکر کی گئی ہے وہ دائمی نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ ذات موضوع کیا ہے؟ موجود ہے. فیکون اللہ دوام اشارۃ الی مطلقۃ عامہ، اپنے ما قبل میں پڑھا تھا کہ وہ نسبت جو قضیے میں ذکر کی گئی ہو اور وہ کیا ہو؟ دائمی نہ ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطلقہ عامہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یعنی کہ جس میں نہ ضرورت کا حکم ہو نہ دوام کا حکم ہو بلکہ کیا ہو؟ نسبت کی فعلیت کا حکم ہو. نسبت کی فعلیت کا مطلب یہ تھا کہ جناب والا کسی ایک زمانے میں وہ پائی جاتی ہو تو اس کو کیا کہتے تھے؟ مطلقہ عامہ. تو کہتے ہیں کہ لا دوام ذاتی سے اشارہ مطلقہ عامہ کی جانب ہے. لا دوام ذاتی سے اشارہ کی جانب ہے؟ مطلقہ عامہ کی جانب ہے. یعنی کہ جب لا دوام کی نفی ہو گئی اور آپ نے ما قبل میں جانا تھا کہ دوام اس کے دو فرد ہیں. پہلا فرد یہ کہ ہر ضرورت کو دوام کا ہوگا شامل ہوگا. دوسرا فرد ضرورت کے بغیر بھی اس کا ایک فرد نکل کے آیا تھا. تو جب دوام کی نفی ہو گئی تو دوام کی نفی ضرورت کی نفی کو مستلزم ہوگی نہیں ہوگی؟ یعنی جس کے اندر عمومیت ہے ضرورت کے بمقابل، جب اس کی نفی ہو گئی تو جس کے اندر خصوصیت ہے وہ تو بدل جاؤ اس کی نفی ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں یہاں پر جب دوام ہے ہی نہیں، جب دوام ختم تو اس کا مطلب ہوا کہ ضرورت بھی ختم. جب دوام و ضرورت دونوں ہو گئی ختم تو اب کیا ہوگا؟ نسبت کی فعلیت ہوگی. کیا ہوگی؟ اور نسبت کی فعلیت ہو تو ما قبل میں آپ جان ہی چکے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلقہ عامہ. تو لا دوام ذاتی سے اشارہ کس کی جانب ہوگا؟ مطلقہ عامہ کی جانب ہوگا. مخالفت للاصل فی الکیف، یہ قضیہ جناب والا کیفیت میں اصل کے مخالف ہوگا. کیفیت میں اصل قضیہ کے مخالف ہوگا. یعنی کہ لا دوام ذاتی کے ذریعے سے جس قضیے کو ذکر کیا گیا ہے اس کو تفصیلاً تو ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ اجمالاً ذکر کیا گیا ہے. لا دوام سے اشارہ کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا دیا کہ لا دوام سے مراد کون سا قضیہ ہوگا؟ مطلقہ عامہ ہوگا. تو یہ جو مطلقہ عامہ ذکر کیا جائے گا لا دوام کے تحت
بیت، تو یہ جناب والا مخالف ہوگا پہلے والے قضیے کے، اس کے، اس لیے کہ یہ بات چل رہی ہے مرکبات کی، سمجھے؟ تو ہم یہاں پر دو قضیے ہوں گے، دو، ایک کو صریح طور پر ذکر کیا گیا ہوگا، دوسرے کو صریح طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہوگا بلکہ لادوام وغیرہ کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا ہوگا۔ تو جو لادوام کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہوگا یہ قضیہ جناب والا کیفیت میں پہلے والے قضیے کا مخالف ہوگا۔ پہلا والا قضیہ اگر موجبہ ہے تو اس سے مراد سالبہ ہوگا، پہلا والا سالبہ ہے تو لادوام کے ذریعے جو قضیہ مراد لیں گے آپ، وہ قضیہ کیا ہوگا؟ موجبہ ہوگا۔ صرف اور صرف کیفیت میں کیا ہوگا؟ مخالف ہوگا، لیکن کمیت میں مطابق ہوگا، یعنی کہ اگر اس میں حکم کلیت کے اعتبار سے ہوگا تو ادھر بھی حکم کلیت کے اعتبار سے ہوگا، اور اگر ادھر حکم جزئیت کے اعتبار سے ہوگا تو ادھر بھی حکم کیا ہوگا؟ جزئیت کے اعتبار سے ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ قضیہ مرکبہ میں دو قضیے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو صریح طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے کو اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اشارتاً اب یہاں دوسرا قضیہ کون سا ذکر کیا جائے گا؟ لادوام، لادوام کی صورت میں ذکر کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا؟ تو اب یہ پہلا قضیہ ہے، یہ دوسرا قضیہ ہے جو لادوام کے ذریعے ذکر کیا گیا۔ تو یہ لادوام کے ذریعے جو قضیہ ذکر کیا گیا یہ پہلے والے قضیے کے مخالف ہوگا، قائم ہے صرف اور صرف کیفیت میں۔ کیفیت مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ پہلا قضیہ موجبہ ہے تو یہ لادوام کے ذریعے جو قضیہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ سالبہ ہوگا، اور پہلا والا قضیہ کا سالبہ ہے تو لادوام کے ذریعے جو قضیہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ کیا ہوگا؟ موجبہ ہوگا، ٹھیک۔ لیکن یہ مقدار میں مخالف نہیں ہوگا، دوسرا والا قضیہ پہلے والے قضیے کے مقدار میں مخالف نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلا کلیہ ہو دوسرا موجبہ ہو، دوسرا جزیہ ہو جائے، یا پہلا جزیہ ہو دوسرا کلیہ ہو جائے، بلکہ اگر پہلا کلیہ ہے دوسرا بھی کلیہ ہوگا، پہلا جزیہ ہے تو دوسرا بھی جزیہ ہوگا۔ مخالفت للاصل، یہ جناب والا جو لادوام یعنی کہ جس قضیے کو اشارتاً ذکر کیا جائے گا وہ قضیہ پہلے والے قضیے کے یعنی اصل قضیے کے مخالف ہوگا، فی الکیفی کیفیت میں، موافقت لہو فی الکم، اور پہلے والے قضیے کے موافق ہوگا قائم کمیت میں۔ فتسمی المشروطۃ الخاصہ، ارے اب وہی تو بات آ گئی، اب نام رہ گئے بس۔ فتسمی المشروطۃ الخاصہ، تو جناب والا اس قضیے کا نام کیا رکھا جائے گا؟ مشروطہ خاصہ رکھا جائے گا۔ ہی المشروطۃ العامۃ والمقیدۃ باللادوام الذاتی، تو مشروطہ خاصہ یہ وہی مشروطہ عامہ ہے جو ما قبل میں پڑھ لیا، بس فرق اتنا ہے کہ یہ مقید ہے لادوام ذاتی کے ساتھ، جیسے بالضرورت کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما، لا اب لا دائمن کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے ما قبل میں سمجھ لیا کہ لا دائمہ سے مراد ہے یہاں پر مطلقہ عامہ ہوگا، کیا ہوگا؟ تو پہلا والا قضیہ دیکھو کس طریقے ذکر کیا گیا، ایجاب کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے نا، تو اب لا دائمہ سے مراد کا لوگے آپ سلب، اور کہو گے لا شیء من المتکلم بمتحرک اللسان بالفعل، اب بالفعل کے ذریعے سے تعبیر کرو گے اس کو، اس لیے کہ اس سے مراد کیا؟ مطلقہ عامہ ہے، مطلقہ عامہ میں جہت بالفعل کے ذریعے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ وبالضرورت لا شیء من المتکلم بساکن اللسان ما دام متکلما لا دائما، تو اب لا دائما کو کیسے تعبیر کرو گے؟ ایجاب سے، کہو گے کل متکلم متحرک اللسان بالفعل۔ تو مشروطہ خاصہ کی ترکیب کیسے ہوئی صاحب؟ ترکیب ہوا فی الموجبۃ من مشروطۃ عامۃ، تو اس قضیے کی ترکیب ہوئی موجبہ میں مشروطہ عامہ سے، مشروطہ عامہ موجبہ سے جو کہ کیا ہے؟ جزء اول ہے، ومن مطلقۃ عامۃ سالبہ، اور مطلقہ عامہ سالبہ سے جو کہ جناب والا لادوام کا مفہوم ہے۔ وفی السالبۃ، اور سالبہ میں من مشروطۃ عامۃ، سالبۃ مشروطہ عامہ سالبہ سے جو کہ جزء اول ہے، ومن مطلقۃ عامۃ موجبۃ، اور مطلقہ عامہ موجبہ سے جو کہ کیا ہے؟ لادوام کا مفہوم ہے۔ سمجھ گئے؟ آخری بات اب یہ فرماتے ہیں کہ جناب والا جو ما قبل میں ہم نے گفتگو ذکر کی، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قضیہ مرکبہ میں اس کو ایجاب یا سلب کا نام دینا یہ پہلے والے جز کے اعتبار سے ہوگا۔ پہلا والا جز موجبہ ہے تو اس قضیے کو موجبہ کہہ دیں گے، پہلا والا جز سالبہ ہے تو اس قضیے کو سالبہ کہہ دیں گے، ورنہ لڑتے ہی رہ جاؤ گے کہ اس قضیے میں دونوں ہی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایجاب بھی ذکر کیا گیا، سلب بھی ذکر کیا گیا۔
کہوگے نہیں ایجاب کی وجہ سے موجبہ ہے، دوسرا کہے گا نہیں سلب کی وجہ سے یہ سالبہ ہے، لڑتے رہو موجبہ سالبہ موجبہ سالبہ موجبہ سالبہ۔ اس لیے شارح نے بیان کر دیا جزء اول کو دیکھو کیا ہے، جزء اول اگر موجبہ ہے حکم موجبہ کا لگے گا، جزء اول اگر سالبہ ہے تو حکم سالبہ کا لگے گا۔ ومنها ہونا یہاں سے تبین ظاہر ہو گیا کہ ان الاعتبار فی ایجاب القضیہ المرکبہ، کہ قضیہ مرکبہ کے موجبہ ہونے میں وسلبیہ اور اس کے سالبہ ہونے میں اعتبار للجزء الاول کا ہے، جزء اول کا ہے۔ ان کان موجبا کانت القضیہ موجبتا، اگر جناب والا پہلا والا قضیہ کیا ہوگا موجبہ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے موجبہ کہیں گے۔ وَإِن كَانَ صَالِبَةً كَانَتِ الْقَضِيَةُ صَالِبَةً، اور اگر پہلا والا جز صالبہ ہے تو اس قضیہ کا نام صالبہ رکھا جائے گا۔ بل جزء الثانی، اور دوسرا والا جز مخالف للاول فی الکیف، یہ مخالف ہوگا کیفیت کے، یعنی الایجاب والسلب، ایجاب والسلب کے اعتبار سے کیا ہوگا پہلے قضیے کے مخالف ہوگا۔ وہ موافق لہ فی الکم، اور دوسرا والا قضیہ پہلے والے قضیے کے کمیت میں کیا ہوگا مطابق ہوگا، یعنی کہ کلیت و جزئیت میں۔ وتسمیتها مشروطہ، اس کا نام مشروطہ کیوں رکھا؟ لاجتماعها علی المشروطۃ العامہ، اس قضیے کے مشروطہ عامہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ خاصہ کیوں رکھا؟ لأنها اخص من المشروطۃ العامہ، اس لیے کہ یہ قضیہ کیا ہے مشروطہ عامہ سے خاص ہے۔ عرفیہ خاصہ میں کچھ نہیں ہے، صرف اتنا جاننا عرفیہ خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی عرفی عامہ ہے المقیدۃ باللا دوام ذاتی، جو جناب والا لا دوام ذاتی کے ساتھ کیا ہو مقید ہو۔ ومثال ہوا ایجابا وسلبا، اور اس کی مثال ایجاب و سلب کے اعتبار سے کما مرہ فی المشروطۃ الخاصہ، وہی ہیں جو گزر گئی مشروطہ خاصہ میں، یعنی کہ ابھی جو گزری ہیں وہ بھی مثال بھی بن گئی اس کی، اشارے بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وترکیبها بالموجبۃ من عرفیۃ عامۃ موجبۃ، اور جناب والا عرفیہ خاصہ کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جب یہ عرفیہ عامہ سے بنا ہے ٹھیک، تو پہلا جز کیا ہوگا عرفیہ عامہ ہوگا، اور دوسرا جز کیا ہے لا دوام ذاتی ہے تو وہ مطلقہ عامہ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو اب اس کی ترکیب موجبہ میں عرفی عامہ موجبہ سے ہوگی جو کہ جزء اول ہے، ومن مطلقۃ عامۃ صالبۃ، اور مطلقہ عامہ صالبہ سے ہوگی جو کہ لا دوام کا مفہوم ہے، وفی صالبۃ، اور صالبہ میں عرفی عامہ صالبہ سے ہوگی جو کہ جزء اول ہے، ومن مطلقۃ عامۃ موجبۃ، اور مطلقہ عامہ موجبہ سے ہوگی، وہی مفہوم لا دوام جو کہ لا دوام کا مفہوم ہے، کما عرفت، جیسا کہ پچھلی والی قسم میں آپ نے جان لیا۔ وتسمیتها عرفیۃ، اس قضیے کا نام عرفیہ رکھا کیوں؟ لاجتماعی علی العرفیۃ العامہ، اس قضیے کو عرفیہ عامہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، اور خاصہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ عرفیہ عامہ سے کیا ہے خاص ہے۔